اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی طاقت رہتی ہے جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچتے رہیں گے کہ جب دعائیں معجزے کے لیے بنی گئی ہے تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی تو دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہیں جاؤ گے؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اسی لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پر یقین رکھ کے سانس لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اور اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے در کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفائیں کا صلہ بن کر۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے نا، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کا کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک پہنچانی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرا بٹھا رکھا ہے، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں پر اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کر اس کی رسی تب جا کر ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑنے کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو کئی نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسا اڑنے سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی، تم سن کر دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے، انسان جس کو سزا سمجھتا ہے در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔
مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ ال عمران میں خود فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک ہی تو نہیں بنتا۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کن فرماتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، خواہ پھر تو مچھلی کے پیٹ میں ہو یا پھر سمندر کے کنارے۔ جب وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے خلاف چلی چالوں کے ذریعے ہی تمہیں عزت بخش دیتا ہے، پھر تم اپنے رب کے راستے پر کیوں نہیں چل پڑتے؟ اے خوبصورت، اے پیارے انسان، تم لوگوں کے جھوٹے لہجوں میں کہہ دیے ہوئے وہ تمہیں عزیز ہے رکھتے ہیں، تو جب اللہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے کہ تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ مشکل وقت میں لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری مدد کریں گے، تو وہ تم مکمل بھروسہ کر کے بے فکر ہو جاتے ہو۔ جب اللہ کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے مشکل دی ہے تو آسان بھی میں ہی کروں گا، تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اللہ بھیڑ بکریوں، چرواہا اور اپنی تمام جانوروں کو عزیز رکھتا ہے، مگر جب کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے یا اسے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو چرواہا اسے سب سے الگ کر کے اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے، عام دنوں میں بھی دیکھتا ہے اور بیمار وقت میں بھی بار بار اسے دیکھتا ہے۔ تو کیا تمہیں اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا ایک جانور کو چرواہا پر ہے؟ کیونکہ دکھی بھی تو بیماری ہے، مایوس بھی تو بیماری ہے، اور بیماری تو ہمیشہ بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، تو پھر تم اپنے رب کی رحمت سے کیوں مایوس ہو سکتے ہو؟ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ روشنی صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لیتا ہے، تھام لیتا ہے، بچا لیتا ہے، وہ روشنی اور ہدایت کے طلبگار ہو۔ انہیں اندھیروں سے اللہ پاک خود نکالتا ہے۔ وہ اپنی نفس کے اندھیروں سے، اپنی ذات سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، انہیں ابدی اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے اندھیروں میں رہنے کے لیے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، ان احساس کا، اپنے بندوں کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندوں کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بے بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں ہے، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگتے رہتے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔
जब तुम्हारे सामने अचानक कोई आयत आती है, ना तो वो तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं, वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को वो वसीला बनाता है तुम्हारे कामों में आसानियाँ पैदा करने के लिए। बस अपने यकीन को टूटने ना देना, बेशक उसकी मदद करीब है। वो चाहता तो तख्लीक करते वक्त हमारे माथे पर लिख देता कि ये शख्स अच्छा है और ये बुरा है, मगर वो जानता है वो ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि वो किसी को भी बुरा या अच्छा नहीं बनाता। वो इसका फैसला हम पर छोड़ देता है कि कौन सी राह इख्तियार करनी है, और फिर रोज़ हमें तौबा की मोहलत देता है, रोज़ हमें एक नया मौका देता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी हमेशा एक सा नहीं रहता। इसलिए वो दुनिया की निगाह से हमें नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कौन अच्छा है कौन गंदा है, वो तो बस ये देखता है कि मेरा है और मेरी जानिब आ रहा है। वो कभी तुम्हें तकलीफ में मुब्तला नहीं करता और ना ही वो तुम्हें तकलीफ में देख सकता है, इसलिए कि जब तुम्हें कोई चीज़ सताने लगे तो वो उसको तुमसे दूर कर देता है। जब तुम खुशी के ज़रिए उस तक पहुंच नहीं पाते, तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी तरफ दौड़े चले जाते हो। तुम्हें भला उससे मोहब्बत ना हो, मगर उसको तुमसे इतनी मोहब्बत है कि वो तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ देख नहीं सकता। सूरह दुहा में अल्लाह पाक फरमाता है कि ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही बेजार हो गया है, यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब जब तुम उसे पुकारोगे तब तक वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। वो तुमसे नाराज़ नहीं है, ना ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है, ना वो तुमसे नाखुश है, बल्कि तो तुम्हारे इंतज़ार में है कि तुम उसकी तरफ लौट आओ और वो तुम्हें माफ़ कर दे। तुम पलट आने में देर कर देते हैं, लेकिन वो अल्लाह कभी नहीं देर करता। वो तो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो, उसी से मांगो, अगरचे देने में देर हो रही है, लेकिन बहुत जल्द वो अता जल्दी करेगा, इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। वो आंसुओं रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार की, जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहाए हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार की हो, वो रब सबसे वाकिफ़ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ देख नहीं सकती, तो वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है तो कैसे देख सकता है। तुम्हारे लिए मोजिज़ात होंगे, अपने मोजिज़े पर यकीन रखें, उसका कुन का तुम्हारी तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएंगे, बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदला हुआ पहलू। तारीक रात के बाद का सूरज तुम देखोगे, और वो वक्त बहुत करीब है। उस रब के हवाले सब मामलात कर देने का मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है मुकम्मल यकीन के साथ सब्र कर जाना, इस बात का इत्मीनान कर लेना कि अब जो भी होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो रब आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो आपको नुकसान पहुंचाए, और उसकी कुदरत इतनी वसी है कि वो आपके सब दुआओं को कबूल करेगा। तो जब मामलात उसके सुपुर्द कर दो तो खुद को हर परेशानी से आज़ाद भी कर दिया करो, क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है। वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, बेशक।